أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. محترم دوستو، بزرگوں، جس حدیث کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا کچھ حصہ لاک ڈاؤن سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، کچھ حصہ باقی تھا، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نئے سرے سے یہ پوری حدیث واپس آپ حضرات کو سمجھا دوں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی جو بعثت ہوئی، اس بعثت کے اور تشریف لانے کے چند مقاصد ہیں، چند مقصد ہے جس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقصد آپ کو نبی بنانے کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کہتا ہے تاکہ نبی امت کو قرآن سکھائے، حکمت سکھائے، دین اسلام کے مسائل سکھائے، اس لیے اللہ نے نبی کو دنیا میں بھیجا۔ تو ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا تعلیم امت ہے، امت کو سکھانا، دین سکھانا۔ ظاہر بات ہے کہ امت کو دین سکھانے کے مختلف طریقے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہے ہیں، مختلف طریقوں سے دین سکھایا گیا، جیسا جیسا تقاضا حالات کا ایسے دین سکھایا گیا۔ جیسے آج کے زمانے میں مختلف طریقوں سے امت کو دین سکھایا جاتا ہے، کبھی دارالعلوم کی شکل میں، کبھی مکاتب کی شکل میں، کبھی تبلیغ کی شکل میں، کبھی خانقاہ کی شکل میں، بہت سارے طریقے ہیں، اور سب کا مقصد ایک ہے کہ امت دین سیکھ لے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے مختلف کچھ طریقے تھے جن طریقوں سے امت کو دین سکھایا جاتا تھا۔
یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں بھی تعلیم امت کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت کو تعلیم دینے کا ایک طریقہ سوال اور جواب کا تھا۔ کوئی سوال کرے، حضور جواب دے، جس کے ذریعے سے امت کو علم ملے دین کا، سوال اور جواب کے انداز میں۔ حالانکہ سوال کرنے والا بھی خود جانتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، پھر بھی امت کے سامنے وہ سوال کرتا ہے تاکہ صحابہ کو سمجھ میں آ جائے، اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جیسے ہمارے یہاں جلسوں میں دیکھتے ہوں گے کہ بعض پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگرام میں سامنے والا بچہ سوال کرتا ہے، اس کے سامنے والا بچہ جواب دیتا ہے۔ یہ سوال و جواب کے انداز کا مکالمہ جو کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امت اس سے سیکھے، دین کے مسائل سیکھے، دین کے احکام سیکھے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوال اور انداز کا ایک طریقہ تھا، اس انداز سے بھی امت کو دین سکھایا گیا ہے، صحابہ کو دین سکھایا گیا ہے۔ حالات کے حساب سے تعلیم امت کا طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ دین یہ تو وہی ہے جو حضور کے زمانے میں آیا ہے، احکام وہی ہے، مسائل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، لیکن اس کو سکھانے کے مختلف طریقے حالات کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی منزل من اللہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ جس طریقے سے امت کو دین سکھانا قیامت تک ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، طریقے بدلتے رہیں گے۔ دیکھو مکہ مکرمہ کی زندگی حسن اتفاق سمجھو کہ یہ حدیث کو نقل کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام جو لائے ہیں وہ کون سے طریقے تعلیم سے؟ مکہ مکرمہ کی زندگی، بہت حالات کے شکار ہیں مسلمان، ہر جانب سے دشمنوں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، کسی جگہ کھل کر امت کو تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے ہیں، کوئی آدمی اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کا ایک طریقہ بنایا کہ پڑھانے والا گھر جا کر تعلیم دے، گھر جا کر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے گھر پہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ سکھاؤ، میاں بیوی کو سکھاؤ۔ سعید بن زید اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن ہیں، ان دونوں کو سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے حضرت خباب کو گھر میں بھیجا۔ حالات ہے، چھپ کر تعلیم ہو گئی ہے، حالات کے حساب سے تعلیم کا طریقہ بدلتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو تاریخ معلوم ہو تو روس جب آدھی دنیا پر حکومت کر رہا تھا، جس وقت اس کا دبدبا تھا، اس وقت اس نے مسلمانوں پر بہت سارے قوانین لاگو کیے تھے۔ ان قوانین میں سے ایک قانون اس کی حکومت میں یہ بھی تھا کہ کوئی بھی مسلمان کھلم کھلا کسی بھی جگہ پر بھی اپنی نماز کو بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتا، دین کی تعلیم بھی نہیں لے سکتا اور نہیں دے سکتا، اسی طرح اپنے گھر میں بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو اس طرح کا کوئی بھی کام اسلام کا کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی، یہ قانون تھا۔ اس زمانے میں بھی نبیوں کے وارث، انبیاء کے وارث علماء کرام نے ایک طریقہ بنایا۔ اس زمانے میں اپنے گھر میں تہ خانے بنائے، تہ خانے جس کا اوپر سے کسی کو پتہ نہ چلے، جس کا دروازہ گھر کے اندر سے۔ ان تہ خانوں میں رہ کر علماء کرام نے کتنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، کتنے بچوں کو ناظرہ خواہ بنایا کہ ناظرہ قرآن شریف پڑھ سکے، کتنے بچوں کو کلمے پڑھائے، ایمان سکھایا۔ اس طرح تہ خانے میں رہ کر چھپ چھپ کر ان کو تعلیم کی فکر فرمائی علماء کرام نے۔ حالات ایسے تھے، اگر اس وقت کے حالت لے لیے جائیں جس میں مستقل ایک بیماری کا تذکرہ ہوتا ہے اور آپس میں جمع ہونا منع کیا گیا ہے، ایسے حالت میں دیکھے جائے تو دارالعلوم بند ہے، مکاتب بند ہے، اسکول اور کالجز بند ہے، لیکن اس وقت میں
تعلیم کا طریقہ کیا مفید ہو سکتا ہے؟ کون سا طریقہ مفید ہو سکتا ہے؟ آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. آن لائن تعلیم حالت ہے، حالت کے حساب سے جتنا بھی ہو سکے فائدہ اتنا امت کو پہنچانا چاہیے چاہے، لیکن وہ طریقہ صحیح ہونا چاہیے، اسلام کے کسی قانون کے خلاف نہ ہو، یہ ضروری ہے. حالات کے حساب سے تعلیم کے طریقے بدلتے رہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کو دین کی تعلیم دینے کے مختلف طریقے تھے. ان میں سے ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم فرمایا تھا وہ سوال و جواب کا، جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے. اور میں نے بتایا کہ اسی طریقے تعلیم سے حضرت عمر بھی اسلام لائے ہیں، اسی طریقے تعلیم سے. یہ جو حدیث کو نقل کرنے والے حضرت عمر ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ رب العزت نے بہت نوازا تھا، بہت اونچا مقام دیا تھا. ایک وقت مسلمان ان سے ڈرتے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ رب العزت نے اسلام کو ان کے اسلام کی برکت سے اتنی قوت اور تقویت عطا فرمائی کہ مسلمان اپنے اسلام کو اب روزانہ ظاہر کرنے لگے. اور یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا. اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. اے اللہ اسلام کو تقویت دے دو میں سے کسی ایک آدمی سے، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا تو عمر بن ہشام کے ذریعے سے. عمر بن ہشام کا یہ نام ہے ابو جہل کا. ابو جہل ایک کنیت ہے، نام عمر بن ہشام. عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو تقویت دے یا عمر بن خطاب کے ذریعے تقویت دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، طاقت دے اسلام کو. اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو اسلام کی توفیق دے دی. ان کے اسلام لانے کی برکت سے اسلام بہت مضبوط ہو گیا. جہاں مسلمان چھپے ہوئے تھے علی الاعلان اپنے اسلام کا اظہار کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو ان کے دل میں بات آئی کہ جہاں دیکھو میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ جو بھی مرد اسلام لاتا ہے، جو بھی عورت اسلام لاتی ہے، کوئی بھی اسلام لاتا ہے تو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، پھر وہ مسلمان ہونے والا مرد بھی ان پر حملہ کرتا ہے، اس طرح مار پیٹ ہوتی ہے. میں اسلام لایا ہوں لیکن میری یہ چاہتے کہ میرے ساتھ بھی یہ ہو، دین کے خاطر میری بھی مار پیٹ ہو. ایسا وہ چاہتے تھے حضرت عمر بن خطاب. اس لیے انہوں نے طریقہ اپنایا. طریقہ کیا تھا؟ اپنے ماموں کے گھر گئے جو بڑے لوگوں میں سے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا، من؟ کون؟ عمر. جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے ماموں، عمر اسلام لا چکا ہے. ماموں کہنے لگے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دروازہ بند کر دیا، نہ مارا نہ پیٹا. حضرت عمر کہتے ہیں ہر مرد جو بھی اسلام لاتا ہے ان کی مار پیٹ ہوتی ہے، اور یہ عمر اسلام لایا ہے آگے چل کے کہہ رہا ہے لیکن کوئی مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرے نمبر پر قریش کے جو سرداروں میں سے ایک سردار تھے، انہوں نے ان کے گھر کا رخ کیا کہ چلو یہ تو میرے رشتہ دار ہیں، اس لیے مجھ پر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. قریش کے کسی سردار کے پاس جاتے ہیں، ان کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا. کہاں؟ کون؟ کہا عمر بن خطاب. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام لانے کی خبر دی کہ عمر تو اسلام لا چکا ہے. کہا سبوتا عمر، تم جیسا آدمی بے دین ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دروازہ بند، مارنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اسلام لانے والوں کی پٹائی ہو گئی ہے تو میں بھی تو اس کا مزہ چکھوں کہ اسلام لانے والوں کی پٹائی کس طرح ہوتی ہے، تاکہ مجھے بھی مانگنے کا موقع ملے، ان کو مجھے مانگنے کا موقع ملے. ایک آدمی سے مشورہ کیا. اس آدمی نے آ کر حضرت عمر سے کہا اتحب ان یعلم باسلامک؟ اے عمر، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے اسلام کا اعلان لوگوں میں ہو جائے، چرچا ہو جائے؟ کہا بالکل پسند ہے. کہا دیکھ، قریش میں ایک آدمی ہے جمیل بن معمر، وہ آدمی اسقل للحدیث، ایسا آدمی ہے کہ اس کو بات ہضم نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بات ہضم نہیں ہوتی ہے،
جب تک وہ بات سننے کے بعد کسی کو کہہ نہیں دیتے ہیں تب تک ان کا جسم ہلکا نہیں ہوتا ہے. گھومتے پھرتے ہیں کہ کوئی مل جائے تو بات کہہ دے, کوئی مل جائے تو بات کہہ دے. اگر لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایسے آدمیوں کی بری حالت ہوئی ہوگی, کیونکہ کوئی ملتا ہی نہیں ہوگا, نکلتے ہی نہیں ہوں گے. تو جمیل بن معمر نام کا آدمی بہت اسقل للحدیث, یعنی اسی طرح ہضم نہ کرنے والا آدمی تھا, بات ہضم نہیں ہوتی تھی. اس آدمی نے کہا جمیل بن معمر کو تم بتا دو کہ میں اسلام لا چکا ہوں. دیکھو فوراً ہی یہ بات پورے مکہ میں پھیل جائے گی, پھر مزے آئیں گے. اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں گئے. وہاں قریش کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جمیل بن معمر نامی آدمی وہاں مل گیا. اس کو بلایا, اس کو کہا میں اسلام لا چکا ہوں. کہا سچ اسلام لے آیا ہوں؟ کہا بالکل اسلام لے آیا ہوں. بس فوراً اس نے جا کر وہ جو سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان میں یہ بات زور سے کہہ دی, عمر اسلام لے آیا ہے, عمر اسلام لے آیا ہے. جیسے ہی یہ کہنا تھا حضرت عمر نے بھی کہا ہاں میں اسلام لے آیا ہوں, اسلام لے آیا ہوں. بس پوری جماعت حضرت عمر پر ٹوٹ پڑی. وہ حضرت عمر نے بھی مارا, انہوں نے حضرت عمر کو مارا. اس طرح سلسلہ چلا. اتفاق سے عاص بن وائل جو اس وقت سرداروں میں سے تھے وہ بھی آ گئے. انہوں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے, کہا حضرت عمر اسلام لا چکے ہیں. ان کی پٹائی ہو گئی, آپس میں مار پیٹ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں, کیا تم یہ چاہتے ہو عمر اگر اسلام لے آئے ہیں تو ان کو کسی بھی دین کا اختیار کرنے کا حق ہے, وہ کر سکتے ہیں کوئی بھی دین اختیار, ہمیں کیا حق ہے ان پر ظلم کرنے کا. یہ پہلا جملہ انہوں نے کہا. عاص بن وائل نے, حضرت عمر کے والد ہے یہ, عاص بن وائل عمر کے والد, حضرت عمر کے. پھر اس کے بعد کہا کیا بنو عدی بن کعب سے تم مامون اور محفوظ ہو گئے ہو؟ تم اس آدمی کو مارتے ہو, اس کے خاندان سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہاں سے ہٹ جاؤ. سب کو بھگا دیا. الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے خاطر مار کھانے کا پختہ ارادہ کیا تھا, اس لیے انہوں نے مختلف شکلیں اختیار کی. آخری تیسری شکل میں وہ کامیاب ہو گئے. لیکن دین اسلام جو انہوں نے قبول کیا تھا وہ ایمان ان کے دل میں بہت راسخ ہو گیا تھا, جم گیا تھا, پختہ ہو گیا تھا, کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا. اتنا اونچا مقام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت کسی میں منتقل ہوتی تو وہ حضرت عمر میں منتقل ہوتی. یعنی میرے بعد اگر کوئی نبی بننے کے لائق ہوتا تو وہ حضرت عمر تھے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں. نبوت کی نسبت ان کو حاصل تھی حضرت عمر کو. اسی لیے ایک دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما قبل کی امتوں میں ملہم لوگ ہوتے تھے, محدث کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی زبان پر اللہ کی جانب سے حق بات جاری ہو, وہ جو بات کہہ دے وہ ہو کر رہے. ان کو غیب کا علم نہیں تھا, لیکن اللہ کی جانب سے ایسی باتیں دل میں آتی تھی اور دل کی بات زبان پر آتی تھی کہ وہ کہہ دیتے تھے, ایسا ہو کر ہی رہتا تھا. کہا میری امت میں ایسا کوئی آدمی ہے تو وہ حضرت عمر ہے. ان یک فی امتی فہو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, میری امت میں کوئی ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہے. اللہ نے ایسا مقام دیا تھا, ایسی روحانیت دی تھی, ایسا ایمان پختہ دیا تھا کہ شیطان جیسی مخلوق جس راستے سے حضرت عمر جاتے تھے اس راستے سے بھاگ جاتی تھی. شیطان بھاگتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حدیث میں ہے اس کا تذکرہ. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے واقعہ سنایا کہ شیطان اور حضرت ایک صحابی کی ملاقات ہوئی, تو اس صحابی نے شیطان کو مارا, پچھاڑ دیا, اس پر بیٹھ گئے. شیطان کہنے لگا ایک بات تمہیں سکھاتا ہوں, مجھے چھوڑ دو. اس صحابی سے کہا, یہ واقعہ عبداللہ بن مسعود سنا گئے اپنے شاگردوں کو. تو اس صحابی نے چھوڑ دیا, چل کون سی بات سکھاتا ہے, تو اس نے نہیں سکھائی. تو واپس اس صحابی نے وہ حملہ کر کے اس کو پچھاڑ کر اس پر بیٹھ گئے. اس نے کہا ایک بات سکھاتا ہوں, مجھے چھوڑ دے. واپس چھوڑ دیا تو نہیں سکھائی. تیسری مرتبہ واپس پچھاڑ کر اس پر بیٹھ گئے. پھر اس نے واپس وعدہ کیا کہ میں آپ کو ایک بات سکھاتا ہوں, مجھے چھوڑ دو, اس مرتبہ ضرور سکھاؤں گا. تو چھوڑ دیا تو اس نے سورہ بقرہ کی آیت سکھائی, آیت الکرسی.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، اس وقت شاگردوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کون صحابی تھے جن کو اتنی طاقت تھی کہ وہ شیطان پر بھی اتنا قابو پا لیتے تھے، اس پر حملہ کر کے اس پر سوار ہو جاتے تھے، ایسے کون سے صحابی؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ حضرت عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ایسے صحابی تھے جن پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، ان کے ایمان کا تذکرہ ان کی غیر حاضری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کے ایمان کا تذکرہ، حضرت عمر کے ایمان کا تذکرہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا، وہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، اور ہل چلانے کے لیے اس نے گائے کو جوتا ہوا تھا، اس کے ہل کے ساتھ گائے کو باندھا ہوا تھا، جو گائے چلتی تھی پیچھے ہل چلتا تھا۔ وہ آدمی چلتے چلتے تھک گیا تو گائے پر سوار ہو گیا، گائے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس گائے کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی، وہ گائے یہ بولی انا لم نخلق لہذا، اے آدمی ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم لوگ تو ہل جوتنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مجھ پر سوار مت ہو، یہ گائے کہنا چاہتی تھی۔ یہ اپنی زبان سے گائے بولی، صحابہ تعجب کرنے لگے، اللہ کے رسول بقرۃ تتکلم، گائے ہو کر انسان کی طرح بات کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا انا اؤمن بہذا وابو بکر وعمر، حضرت ابو بکر عمر وہاں نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول ان کی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی اس پر ایمان ہے کہ اس گائے کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی، اس پر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر صدیق کا بھی ایمان ہے اور حضرت عمر کا بھی ایمان ہے۔ حالانکہ یہ دونوں حضرت اس مجلس میں نہیں تھے، پھر بھی ابو بکر صدیق کے ایمان کا تذکرہ، حضرت عمر کے ایمان کا تذکرہ اللہ کے رسول اپنی زبان مبارک سے صحابہ کے سامنے ان کی غیر حاضری میں بھی کر رہے ہیں۔ ایسے دوسرا واقعہ ایک مرتبہ سنایا اللہ کے رسول نے، بھیڑیا، ایک ریوڑ پر بھیڑیے نے حملہ کیا، ایک بکری کو پکڑ لیا، چرواہے نے محنت کر کے اس بکری کو اس بھیڑیے کے منہ سے چھڑا لیا، تو بھیڑیا دم ہلاتا ہوا اس چرواہے سے کہہ رہا ہے آج تیرا دن ہے، کل درندوں کا دن ہوگا، جانوروں کا دن ہوگا، جس دن کوئی بھی چرواہا نہیں ہوگا اور ہم جس بکری کو چاہیں گے اس بکری پر حملہ کر کے اس کو ہم کھا لیں گے، اس دن تو کیا کرے گا؟ ایسا اس چرواہے سے کہا اس بھیڑیے نے انسانی زبان میں۔ صحابہ کو تعجب ہوا، ذئب یتکلم، اللہ کے رسول بھیڑیا اور انسانی زبان میں بات کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا انا اؤمن بہذا وابو بکر وعمر، میرا بھی اس پر ایمان، حضرت ابو بکر کا بھی ایمان اور حضرت عمر کا بھی اس پر ایمان ہے، حالانکہ وما ہما ثم، وہاں پر وہ دونوں نہیں تھے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام دیا تھا، اپنی زبان سے کوئی بات وہ کہہ دیتے تھے، اللہ اس کو قرآن کی شکل میں نازل کرتا تھا۔ بہت بڑی بات ہے، اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتے تھے، اللہ اس کو قرآن کی شکل میں نازل کر دیتا تھا، اور وہ قرآن جو قیامت تک پڑھا جانے والا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس تو اچھے انسان بھی آتے ہیں، آپ کے پاس تو برے انسان بھی آتے ہیں، کہ نبی ہے، نبی ہے تو نبی کے پاس ہر آدمی اپنا کام لے کر آئے گا۔ اب آنے والا آدمی اچھا بھی ہوگا، آنے والا آدمی نیک بھی ہوگا، اور آنے والا آدمی برا بھی ہوگا، فاجر و فاسق بھی ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی عورتیں پردہ کریں۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں تھا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس ہر طرح کے آدمی آتے ہیں، کسی کی غلط نگاہ پڑے آپ کی عورتوں پر۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا ہے حضور کے سامنے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کی شکل میں پردے کا حکم اللہ کے رسول پر نازل کر دیا۔ اسی رات پردے کا حکم نازل ہوا اور صبح تک تو عورتیں پردے میں آ گئی۔
یہ ان کا عمل تھا صحابہ کا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کی یہ سچائی تھی کہ آپ کی زبان پر کوئی بات آتی تھی وہ قرآن کریم کی آیات کی شکل میں نازل ہو جاتی تھی. مکہ مکرمہ میں حضرت عمر طواف کر رہے ہیں, اللہ کے رسول سے کہنے لگے, اللہ کے رسول مقام ابراہیم ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی ہے, یہ مقام ابراہیم ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہونا چاہیے. بس حضرت عمر کی چاہت حضور سے عرض کی انہوں نے, قرآن کریم کی آیت بن کے نازل, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اے مسلمانوں, اے طواف کرنے والوں, مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ابراہیم ہے اس جگہ پر ہر طواف کرنے والا 2 رکعت نماز پڑھے. یہ حکم ہوا اللہ کی جانب سے حضرت عمر کی چاہت پر. آخری زندگی میں وہ دعا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. بخاری شریف کی روایت میں ہے, اے اللہ تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں طے فرما. ان کی بیٹی کہتی تھی, اے والد ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مدینہ منورہ میں اپنی موت بھی مانگ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت پورا مدینہ مسلمان, اطراف کے لوگ مسلمان, حضرت عمر خلیفہ وقت ہے, وقت کے بادشاہ ہیں, اس لیے آس پاس لوگ بھی ان کی حفاظت کے لیے ہیں مستقل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر آدمی مٹنے کے لیے تیار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہادت مدینہ میں نصیب ہو؟ تو 2 باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہے. حضرت حفصہ یہ کہتی تھی حضرت عمر کو, لیکن وہ فرماتے تھے بس اللہ اپنا حکم جس طرح چاہے جہاں چاہے پورا کرنا چاہے کر سکتا ہے, اس کو قدرت ہے. شہادت بھی حضرت عمر کو عطا ہوئی اور وفات بھی اللہ کے رسول کے شہر میں ہوئی. ایک مجوسی غلام تھا, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام, مجوسی تھا, وہ کافر تھا, جس کا نام ابو لولو تھا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز میں حملہ کیا اور نیزہ مارا. تو اس کے حملہ کرنے کی وجہ سے حضرت عمر کی موت ہوئی. تو کافر کے ہاتھوں سے موت ہوئی, اس لیے شہادت, اور وہ بھی شہادت کہاں نصیب ہوئی؟ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. اللہ نے یہ دعا بھی ان کی قبول فرمائی. اور جیسے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی زندگی مبارک میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا نام اپنے ساتھ لیتے تھے, جیسا کہ میں نے واقعات سنا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ بھی توفیق عطا فرما دی کہ تینوں کے تینوں حضرات ایک ہی جگہ پر ایک ہی حجرے میں آج بھی مدفون ہیں. حضرت اللہ کے رسول, حضرت ابو بکر اور ان کے نیچے حضرت عمر, تینوں حضرات. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے, صحابی رسول تھے. انہوں نے جیسی اپنی زندگی بنائی اللہ رب العزت نے اتنا ان کو مقام بھی عطا فرمایا. وہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں جس حدیث میں امت کی تعلیم کا ایک بہت اچھا طریقہ بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.